محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو قوت گویائی بخشی ہے، انسان کو بولنا سکھایا ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نے اس نعمت کو قرآن کریم کے اندر جتایا بھی ہے۔ فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مافی ضمیر کو واضح کرتا ہے، اپنے احساس، اپنے جذبات اور اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے ذریعے۔ اور یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس نعمت کے اتنے فوائد ہیں کہ ان کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان اپنے تمام کام کو انجام دینے کے لیے، لوگوں سے خیال کا تبادلہ کرنے کے لیے اسی نعمت کا استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی انبیاء کو جن صلاحیتوں سے نوازا تھا، ان میں سے ایک صلاحیت یہ تھی کہ وہ علم کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق بات بولتے تھے، بیان کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس میں ایک دعا یہ بھی تھی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ اللہ میری زبان کے گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھے۔ بولنا اور ایسا بولنا کہ لوگ اس کو سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن صرف بولنا کافی نہیں ہے، اور بولنا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ بولنا ایک ذمہ داری ہے۔ بولنا ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ ایسی باتیں نہ بولو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ بنا علم بولنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات بولے اور بنا علم بولے تو اس پر انسان کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ جو بھی بات انسان منہ سے بولتا ہے اسے لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کی بولی ہوئی بات کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ ایسی باتیں نہ بولو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ أي وَلَا تَقُلْ۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ان کی اس قول کو اپنی کتاب کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَقْفُ أي وَلَا تَقُلْ، کہ ایسی بات نہ بولو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کیونکہ انسان کے اعضاء کا قیامت کے دن محاسبہ ہوگا۔ انسان کے کان، آنکھیں، دل، سب کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بولنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب بنا علم کے بولا جائے تو اس کے بہت سارے نقصان ہیں، اور اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جتنا اہم بولنا ہے اتنا ہی اہم چپ رہنا بھی ہے۔ چپ رہنا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ چپ رہنا یہ ایک نیکی ہے، بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا، جو چپ رہا، اس نے نجات پائی۔ یعنی جس شخص نے غلط بات بولنے سے اور غلط بولنے سے، غلط جگہ بولنے سے خاموشی اختیار کی، اس نے نجات پائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جب بولے تو بھلی بات بولے یا چپ رہے۔ حدیث پہ غور کیجئے، انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو بولے یا چپ رہے۔ چپ رہنے کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، یعنی چپ رہنا اصل ہے، انسان خاموش رہے یہ اصل ہے، اور بولنے کے ساتھ خیر کی شرط لگائی گئی ہے کہ بولے تو بھلی بات بولے، اور بھلی بات نہیں بول سکتا ہے تو خاموش رہے۔ لیکن چونکہ انسان بولنا چاہتا ہے، اسے بولنے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ بولنے سے انسان توجہ کا مرکز بنتا ہے، سینٹر آف اٹینشن ہو جاتا ہے، لوگ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں، اسی لیے انسان بولنے کا شوق رکھتا ہے، اور شوق میں بہت سی ایسی باتیں بولتا ہے۔ کہیں چند لوگوں کی مجلس لگی ہے، اس مجلس میں لوگ کچھ بول رہے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ سب بول رہے ہیں میں بھی بول لیتا ہوں، تھوڑا بہت تو مجھے بھی آتا ہے، کچا پکا کچھ تو آتا ہے، میں بھی بول لیتا ہوں۔ اور نہیں بھی آتا ہے تو بول لینے میں کیا نقصان ہے؟ اسے معلوم ہے مجھے آتا نہیں ہے، لیکن سوچتا ہے نہیں آتا، لیکن بول لینے میں کیا جاتا ہے، تو وہ بھی بولتا ہے، رائے دیتا ہے۔ حالانکہ بنا علم کے بولنا یہ اس کی غلطی ہے، بنا علم کے بولنا یہ انسان کی غلطی ہے۔ اگر کسی بات کا یقین ہے، علم ہے تو بولے، علم نہیں ہے، شک ہے تو خاموشی اختیار کریں، چپ رہیں۔
یہ دنیاوی معاملات میں چپ رہنے کی اہمیت ہے، دین کے معاملات میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دین کے معاملے میں بنا علم کے بولنا یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، آپ جو بھی بولتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کی جاتی ہے۔ تو آپ دین کے بارے میں جو بھی بات بولتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، آپ اسی کو نقل کرتے تھے یا اس کے معنی و مفہوم کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے تھے۔ تو چاہیے جائیے کہ آج کے دور میں کوئی اور شخص بنا علم کے دین کے معاملے میں بولے، یہ بہت سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ دین کے معاملے میں بولنے کے لیے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، تب انسان کو چاہیے کہ وہ بولے۔ اگر اسے علم ہے، یقین ہے، تحقیق ہے، تب وہ بولے دین کے معاملے میں۔ بنا علم کے بولنا یہ گمراہی کو جنم دیتا ہے، بنا علم کے بولنا یہ گمراہی کو جنم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ دین کے علم کو سیدھے نہیں اٹھا لے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے کھینچ لے، نکال لے۔ انما يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو، علماء کو اٹھا کر کے علم کو اس دنیا سے اٹھائے گا۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم دنیا میں نہیں بچے گا، علاقے میں، معاشرے میں کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا امام اور مفتی بنا لیں گے۔ ایسے نہیں کہ ایک شخص جاہل اور اس کو اٹھا کے اپنا امام اور مفتی بنا لیا، بلکہ ان کے مطابق وہ شخص ان کے مقابلے میں تھوڑا کچھ جانتا ہوگا، لیکن اس کا علم ناقص ہوگا، ادھورا ہوگا، صحیح علم نہیں ہوگا اس کے پاس۔ تو ایسے شخص کو، جو جاہل ہوگا، ایسے شخص کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، امام بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، پھر ایسے جاہل سرداروں سے، ایسے جاہل اماموں سے لوگ سوال پوچھیں گے تو یہ لوگ بنا علم کے فتوے دیں گے، بنا علم کے بولیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بنا علم کے بولنا یہ گمراہی کو جنم دیتا ہے، گمراہی کو بڑھاتا ہے، گمراہی کو پھیلاتا ہے۔ خاص طور سے آج کے اس دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں بنا علم کے بولنے والے بے شمار ہیں۔ یوٹیوب کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، جن کے پاس یہ وسائل موجود ہیں۔ ہر کوئی آ کر کے، چاہے علم ہو یا علم نہ ہو، شوق میں شہرت پانے کے لیے، نام کمانے کے لیے یا کسی بھی دوسرے مقصد سے، جن کے پاس یہ وسائل موجود ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر کے لوگوں کو سکھانے لگ جاتے ہیں، بولنے لگ جاتے ہیں بنا علم کے، اور اس سے گمراہی لوگوں کے اندر بڑھتی ہے، پھیلتی ہے۔ اور یہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ لوگ ایسے رویبضا کو، ایسے جاہلوں کو عالم اور امام اور مفتی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اتنا بڑا امام، مفتی، عالم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، گرچہ سامنے معتبر عالم ہو۔ تو بنا علم بات کرنا یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بہت نقصانات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں دخلنا على عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقال یا ایھا الناس، امام مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو من علم شیئا فلیقل به، کہ جو شخص علم رکھتا ہے، کچھ جانتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بیان کرے۔ ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم، اور جو شخص نہیں جانتا ہے، جو شخص علم نہیں رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فإن من العلم ان يقول لما لا يعلم اللہ اعلم، اس لیے کہ یہ بھی علم کی علامت ہے، یہ بھی علم کی علامت ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں کہہ دے میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لا ادری کہنا، میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی کہنا یہ کیا ہے؟ علم ہے، کیونکہ ایسا انسان جانتا ہے کہ اگر میں بنا علم کے کچھ بھی بولوں گا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ کرے گا، میرا مواخذہ کرے گا، میری پکڑ کرے گا کہ میں نے بنا علم کے کیوں بولا۔ تو کم سے کم وہ یہ بات جانتا ہے، تو یہ بھی علم کی علامت ہے۔ نہ صرف یہ علم کی علامت ہے بلکہ یہ انسان کے اللہ سے ڈرنے کی بھی علامت ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اللہ سے بندہ ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں، جو علم والے لوگ ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جس کے پاس بہت ساری معلومات ہو لیکن وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو وہ صرف معلومات کی حد تک ہے، وہ حقیقی علم نہیں ہے بلکہ اس علم کے اندر خلل ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اگر انسان کے پاس حقیقی صحیح خالص علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے،
وحی کا علم ہے تو انسان اللہ سے ڈرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے علم میں خلل ہے، اس کی معلومات میں کوتاہی ہے، نقص ہے، کمی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا آپ طرز عمل دیکھیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک اور موقع سے کہتے ہیں من افتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، کہ جو شخص لوگوں کی ہر بات کا جواب دے وہ پاگل ہے، یعنی اس احساس کے ساتھ کہ مجھے ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے ورنہ لوگ کہیں ایسا نہ سمجھ لے کہ مجھے علم نہیں ہے، اس لیے وہ ہر بات کا جواب دیتا پھرتا ہے چاہے اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو۔ تو ایسا انسان حکمت سے خالی ہے، اس کے پاس حکمت نہیں ہے۔ ورنہ علماء تو ایسے ہوتے ہیں کچھ سوالوں کا جواب دیتے ہیں، کچھ باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ بہت سے سوالوں کا جواب جاننے کے باوجود نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جواب دینے کا صحیح وقت نہیں ہے، صحیح موقع نہیں ہے۔ ہماری بات کو اگر ہم نے اس کو جواب دیا تو یہ ہماری بات کو غلط کانٹیکس میں لے کر، سیاق و سباق سے کاٹ کر کے یہ اس کو غلط طریقے سے پیش کرے گا لوگوں کے اندر، یا یہ اپنے لیے غلط طریقے سے اس بات کا، اس فتوے کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ تو علماء تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ باتوں کا جواب دیتے ہیں، کچھ باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں، اور بہت سی باتوں کا جواب جاننے کے باوجود نہیں دیتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے۔ جو انسان علم سے خالی ہوتا ہے، حکمت سے خالی ہوتا ہے، وہ ممبر پہ کھڑا ہو کر لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور اس ڈر میں کہ کہیں لوگ مجھے جاہل نہ سمجھ لے، کہیں لوگ کے درمیان میری بے عزتی نہ ہو جائے، اس ڈر میں وہ ہر سوال کا جواب دیتا جاتا ہے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، وہ بولتا جاتا ہے، بس کچھ نہ کچھ بولنا ہے تاکہ میری شخصیت چھوٹی نہ ہو جائے، میں لوگوں کے نزدیک کمتر نہ ہو جاؤں، لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ علم رکھنے کے باوجود صحابہ کرام جلدی دین کے معاملے میں بولنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کیا مواخذہ نہ ہو جائے، اور آج ہمارے یہاں علم نہ ہونے کے باوجود ذرا کوئی ایک سوال پوچھ لے، عالم خاموش بیٹھا ہے، چار جاہل پہلے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ مسجد میں کوئی ایک سوال لے کر کے آ جائے، امام صاحب خاموش بیٹھے ہیں، دو جاہل آپ ذرا رکیے میں جواب دیتا ہوں، اس کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، میں جواب دیتا ہوں اس کو، یہ معاملہ ہے۔ وہ دیکھیے کتنا فرق ہے، وہ کہاں علم رکھنے کے باوجود جواب دینے سے بچتے تھے کیونکہ وہ ذمہ داری سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ ایک ایک بات جو دین کے معاملے میں ہم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا مواخذہ ہوگا، اور ہمارے یہاں علم نہ رکھنے کے باوجود جاہل لوگ فتوے دینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر جاہل مفتی بنا بیٹھا ہوتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں، اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، ان میں سے دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ فرمایا رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ، کہ ایک وہ شخص جو حق بات کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو بنا علم کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے فهو فی النار، تو بھی جہنم میں جائے گا، جو بنا علم کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کی چیز یہ ہے، جس چیز کے لیے میں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ شخص جو جہالت کے باوجود لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اگر صحیح ہو گیا تو اس کو ثواب ملے گا، غلط ہو گیا تو گناہ ملے گا، یہ نہیں کہا آپ نے، کہا یہ تو بعد کی چیز ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ بعد کی چیز ہے، جہالت کی بنیاد پہ اس نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیوں دیا؟ جرم یہ ہے کہ جاہل ہونے کے باوجود، اس علم نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، عالم بننے کی کوشش کی، قاضی بننے کی کوشش کی، یہ اس کا جرم ہے، اس جرم کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح اور غلط ہونے کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا رجل علم الحق فجار فی حکمہ فہو فی النار، تیسرا وہ شخص ہے جو حق بات کو جانتا ہے لیکن حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ دو لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، دو فیصلہ کرنے والے، اور ایک جنت میں جائے گا۔ اس میں سے دوسرا والا جو تھا سب سے اہم تھا، جو میں نے ذکر کیا کہ جہل، اگر علم نہیں ہے انسان کے پاس تو بنا علم کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے نہ پہنچ جائے، بنا علم کے لوگوں کو مسائل بتانے نہ چلے جائے، بنا علم کے مفتی بننے کی کوشش نہ کرے، بنا علم کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ علم ہے تو بولے، علم نہیں ہے تو چپ رہیں۔ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، کہ لوگوں پر ایک دھوکے کا زمانہ آئے گا، یصدق فیہ الکاذب، اس دھوکے کے زمانے میں جھوٹے آدمی کو سچا تصور کیا جائے گا، ویکذب فیہ الصادق، اور سچے آدمی کو جھوٹا تصور کیا جائے گا، ویؤتمن فیہ الخائن، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، ویخون فیہ الامین، اور امانت دار شخص کو خیانت کرنے والا تصور کیا جائے گا، وینطق فیہ الرویبضہ، اور اس زمانے کے اندر رویبضہ بولیں گے، رویبضہ بولیں گے۔ پوچھا گیا قیل وما الرویبضہ، یہ رویبضہ کیا ہے؟ رویبضہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، حقیر آدمی، معمولی آدمی امت کے عمومی مسائل میں بات کرے گا
اور آج ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں سچے کو جھوٹا تصور کیا جاتا ہے، جھوٹے کو سچا تصور کیا جاتا ہے، اور رویبضا بولتے ہیں، بنا علم والے لوگ بولتے ہیں، بنا علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بنا علم کے لوگوں کے درمیان فتوے دینے کے لیے، مسائل بتانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور امت کے عمومی مسائل میں بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویبضا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایسے رویبضا سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔